السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے چھٹے روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے آج کے اس روزے کو قبول فرما اور ہم تمام کو آج کے اس روزے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے، گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ کلام جاری تھا، کل چونکہ آواز نہ پہنچنے کی وجہ سے کل کی گفتگو آپ سن نہیں پائے تھے، کچھ اور کچھ دیگر باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر مہربانی فرماتا ہے کہ بندے رمضان کے روزے رکھ کر اس کی بندگی کے لائق ہو جائیں، بندے رمضان کے روزے رکھ کر اس کے در کے لائق ہو جائیں اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بندہ کہلانے کے لائق ہو جائیں، کیونکہ روزے کے ذریعے بندے کے اندر پاکیزگی اور صفائی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے اندر جب پاکیزگی اور صفائی پیدا ہو جائے تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا تعلیم فرماتے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی ذنبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے پاک پروردگار عالم، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پس تو میرے گناہ کو بخش دے، اور یقیناً تو ہی گناہ کو بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ تو غرض کہ انسان وہ کامیاب ہے جو انسان گناہ میں گرنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہو جائے اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع ہو۔ جو انسان توبہ کرتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو پہچاننے والا اور صحیح راستے پر چلنے والا کہلاتا ہے، اور جو توبہ نہ کرے اسی گناہ میں اگر گرا رہے تو وہ شیطان کے راستے پر چلنے والا، شیطان کا پیروکار کہلائے گا، کیونکہ
آدم و اولاد آدم کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی ان سے کوئی لغزش ہو، جیسے ہی ان سے کوئی غلطی اور خطا ہو تو فوراً خدا کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں، رجوع ہو کر عرض کریں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ پاک پروردگار عالم ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں، انسان قصداً گناہ نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر انسان گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر گناہ ہو جائے تو فوراً خدا کی بارگاہ میں رجوع ہوں، توبہ کریں، اس کام سے باز آنے کی کوشش کریں۔ حضرت ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹوں کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرے پھر استغفار پڑھے، گناہ کرے پھر استغفار پڑھے۔ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یعنی انسان گناہ کر کے پھر توبہ کرنا، گناہ کر کے پھر استغفار پڑھنا، یہ ایک ہی قسم کا گناہ۔ اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر اس سے توبہ کرتا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر اس سے توبہ کرتا ہے، تو یہ چیز ایک معنوں میں مذاق ہوگی، یہ چیز ایک معنوں میں مذاق ہوگی۔ لہٰذا انسان کی توبہ یہی ہے کہ اگر وہ کسی ایک کام سے توبہ کرتا ہے تو دوبارہ پلٹ کر اس کام کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک بری بات سے اگر انسان آنکھ بدنگاہی سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کا مطلب یہی ہے کہ اس پر ثابت قدم رہیں، اس پر ثابت قدم رہیں، پھر سے اس طرف بدنگاہی کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی چغل خوری کرتا ہے تو چغل خوری سے توبہ کا مطلب یہی ہے کہ دوبارہ سے وہ چغل خوری کی طرف نہ جائے، اس پر ثابت قدم رہے۔ اگر دوبارہ سے اس طرف جاتا ہے تو گویا کہ ایک معنوں میں یہ جھوٹی توبہ کہلاتی ہے۔ اس لیے انسان دیکھیے، قصدن جانا الگ ہے، ہاں قصدن نہیں، بلکہ شیطان کے بہکاؤ میں آ کے جو ہے اسے احساس تک نہیں ہوا، وہ رکنا چاہ رہا تھا دل سے لیکن پھر بھی اس گناہ میں گر گیا، تب اس کا حکم الگ ہے۔ ویسی صورت میں پھر ایسا نہیں ہے کہ جو ہے چلو یہ بار بار مجھ سے گناہ ہو رہا ہے لہٰذا میں اس سے معافی ہی مانگنا چھوڑ دوں، اس کام سے جو ہے میں اس گناہ سے میں جو ہے معافی مانگنا چھوڑ دوں، یہ غلط بات ہے۔ آپ معافی مانگتے رہیں، آپ معافی مانگتے رہیں، خدا آپ کو ضرور معاف فرمائے گا، اور اس سے امید اس بات کی رکھیں کہ الہ العالمین مجھے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ میں میری تو اس کام سے حفاظت فرما، زندگی میں کبھی نہ کبھی مجھے ایسا موقع عطا فرما کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ یہ بات ضرور ہے، لیکن ہوتا ہے کہ بار بار ایک ہی قسم کا گناہ ہونے کے بعد بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب اس طرح یہ جھوٹوں کی توبہ ہے تو جو ہے بار بار اسی کام سے توبہ کرنے سے کیا مطلب، کیا فائدہ؟ نہیں دوستو اور بزرگوں، آپ توبہ کرتے رہیے، کوشش اس بات کی کیجیے کہ جس کام کو کرنے سے میں نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں کھڑا کرتے ہوئے اپنے آپ پر جو ہے اللہ کی بارگاہ سے وعدہ جو میں لیا ہوں کہ الہی میں نہیں کروں گا، تو ہرگز دوبارہ اس کام کو نہ کریں، اسی میں سلامتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، توبہ کرنا، برائیوں سے لوٹنا، پلٹ کر نیکیوں کا راستہ اختیار کرنا، یہ ایک ایمان والے کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ اگر ایمان والا آلائشوں میں گرا رہے، برائیوں میں گرا رہے تو اس سے کوئی مطلب کی بات نہیں۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ 6 قسم پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ 6 قسم کی توبہ ہے۔ فرماتے ہیں ایک زبان کی توبہ، دوسری آنکھ کی توبہ، تیسری کان کی توبہ، چوتھی ہاتھوں کی توبہ، پانچویں دونوں پیروں کی توبہ، چھٹی اپنے نفس کی توبہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ انسان جب تک ان آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے،
جب تک انسان ان آلائشوں سے، ان گندگیوں سے، زبان کی گندگی، کان کی گندگی، برا سننے سے، اور آنکھ کی گندگی، ہاتھوں پیر کی گندگی اور نفس کی گندگی سے انسان جب تک اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں کر لیتا، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان ان آلائشوں سے پاک نہیں ہوتا، ان گندگیوں سے پاک نہیں ہوتا، تب تک وہ کسی قسم کا مرتبہ اور مقام حاصل نہیں کر سکتا، تب تک وہ کسی مرتبے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ دوستو اور بزرگوں، اگر ہم خدا کی بارگاہ میں عزت و سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان 6 باتوں سے توبہ کرنے کی کوشش کریں، ہم ان 6 چیزوں کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، ہم ان 6 چیزوں کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے معاملات سے توبہ کریں، ان کے معاملات سے رجوع ہوں کہ الہی تو میرے زبان کی حفاظت فرما، تو میرے آنکھ کی حفاظت فرما، تو میرے کانوں کی حفاظت فرما، تو میرے ہاتھوں پیر، دونوں ہاتھوں کی حفاظت فرما، دونوں پیروں کی حفاظت فرما کہ کہیں تیری نافرمانی کی جگہ میرے پیر نہ جائیں، اور میرے نفس کی حفاظت فرما تاکہ میرے خواہشات میں غلط خواہشات داخل نہ ہوں، جو خواہشات میرے ہیں، جو ارادے میرے ہوں، ان میں غلط ارادے شامل نہ ہوں۔ اس بات کی دعا کرتے رہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک خدا کی فرما برداری میں ہوتا ہے، اس وقت تک ہی وہ بندہ کہلانے کے لائق ہوتا ہے، اور جب خدا کی فرمانی سے نافرمانی کرتا ہے، فرما برداری سے باہر نکل جاتا ہے، تو وہ بندہ کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ آج ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، آج ہم روزے رکھ رہے ہیں، آج ہم الحمدللہ تراویح وغیرہ ادا کر رہے ہیں، تو ہم کس قدر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا حقیقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، یا بندگی میں کچھ کمی رہ رہی ہے، یا بندگی میں کچھ نقص ہے؟ اس بات کی طرف ہم غور کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جہاں روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بھوک و پیاس سے اپنے آپ کو دوچار کر رہے ہیں، بھوک و پیاس برداشت کر رہے ہیں، وہیں ہم کیا صحیح معنوں میں گناہوں سے بھی ہم رک رہے ہیں یا نہیں رک رہے ہیں؟ اگر نہیں رک رہے ہیں تو رکنے کی کوشش کریں، اگر رک رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔